کا اکرام کرے گا، جو ان کی عزت کرے گا، جو ان کا احترام کرے گا، جو ان کے ساتھ میں اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، ان پر ہر طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور ان پر خرچ کرے گا، ان مدارسوں کا دھیان رکھے گا، ان دین کے حالات کا دھیان رکھے گا، فقد اکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اکرام کرنے والے ہیں۔ اللہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر بھی اعزاز سے نوازا جاتا ہے کہ ان کو عمرہ کی زیارت کروائی جاتی ہے، بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے، ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے۔ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، یہ قرآن کلام اللہ، ھذا کلام اللہ وقد خرج من، یہ اللہ سے نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جلالی ہوتا ہے۔ میں نے ابھی خطبہ میں آیت پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں پر اتارا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے۔ یہ پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، اس لیے کہ ساری کائنات میں، ساری انسانیت میں، ساری کے سارے انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے اپنے حبیب کو چنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین میں آئے، کسی کو کلام اللہ نہیں دیا، اس لیے کہ قلب اطہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنایا ہے وہ کسی بھی انسانیت اور کسی بھی بشر کا اللہ نے نہیں بنایا، اس لیے کہ آپ جمال ہے، اور جب عزیزوں اور دوستوں جلال جمال پر اترتا ہے، اس کی نورانیت اور اس کے جذبیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمام کی تمام امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ اس کو علماء کرام نے مثال سے سمجھایا کہ جس طریقے سے ایک یہ سورج کی روشنی اگر ڈائریکٹ آئے تو یہ زمین کی ہر چیز کو خاک کر سکتی ہے، زمین میں رہنے والے ہر چیز کو خاک کر سکتی ہے، اور جب یہی روشنی چاند کے اندر مل جاتی ہے، اس کے اس جلال کو، اس جمال میں داخل اللہ رب العزت کر دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ یہی پیارے آقا علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر اس قرآن مقدس کو اتارا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفوں کو، ساری پریشانیوں کو، سارے مصائب کو جھیل کر اس امت کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنایا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ نازل فرمایا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلام اللہ معصوم بچہ، ایک 10 سال کا بچہ، ایک 12 سال کا بچہ، ایک 15 سال کا بچہ پورے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر، اپنے قلب کے اندر محفوظ کر کے یہ امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو برداشت کیا، اور اس کے وسیلے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ دائم الفکر
متواصل الاحزان، ہر وقت غموں کے اندر ڈوبے ہوئے رہا کرتے تھے، ہر وقت فکروں کے اندر اپنی امت کے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آیا قرآن کریم نے یہ کہا اے میرے محبوب کیا اپنی امت کی خاطر آپ اپنی جان کو بھی قربان کر دیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ ہر وقت امت کی فکر، ہر وقت جو ہے آپ اپنی امت کی فکر میں لگا رہتے تھے، اور جس کے نتیجے کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی طفیل سے اس امت سے بھی محبت عطا فرمائی، اور اس محبت کے وسیلے کے اندر اپنا کلام، وہ کلام اللہ جس کے اندر جلال ہے، جس کے اندر ہر چیز کی واریز اور دوست ہے کہ کوئی مخلوق کی چیز برداشت نہیں کر سکتی، اس انسان کو، اس ایمان والے کے قلب کو اتنی نورانیت، اتنی تقویت، اتنی قوت عطا فرمائی کہ آج معصوم سا بچہ بھی اس قرآن کریم کو محفوظ کر رہا ہے۔ ابھی عزیزم یہ فرما رہے تھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اللہ ہی اس کو اتارنے والے ہیں۔ آج غیر قومیں، آج اس ایمان کے دشمن اس طریقے سے کوشش ہی کر رہے ہیں کہ قرآن کو کسی طریقے سے بدل دیا جائے، اس کے اندر تحریف کر دی جائے، اس کے زبر زیر کو الٹا سیدھا لگا دیا جائے، اس کے معنی اور مفاہیم کو بدل دیا جائے۔ اور آج کا یہ زمانہ، آج کا جو حالات ہے اگر دیکھیں تو یہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، یہ پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے حبیب کے وسیلے سے یہ فرما دیا کہ یہ معصوم بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم آ جائے گا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، یہاں تک کہ تاریخی کتابوں سے ملتا ہے کہ جس وقت کے اندر انگریزوں نے یہاں پر حکومت کی اور انگریزوں نے ہر طریقے سے اس ہندوستان کے اندر اپنا سارا سکہ جمانے کی کوشش کی، اس وقت کے اندر اس دور میں ان کے پادریوں نے ایسے مسلمان جو دیہات میں رہنے والے، جن کو صحیح طریقے کا علم بھی نہیں یا عظمت نہیں یا ان کی عزیز اور دوستو احترام نہیں، تو اس کے نتیجے میں ان پادریوں نے اس قرآن کریم کی بے بہا قیمت دے کر کہ آپ اس قرآن کے صحیفوں کو دے دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن ہم اس کے ذریعے سے بہت سے آپ کے فائدے پہنچائیں گے، مال و اسباب کا ذریعہ بنا کر قرآن کریم کو خریدا اور جمع کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ ان کی نیت یہ تھی کہ ان صحیفوں کو ہر گاؤں سے، ہر دیہات سے، ہر بستی سے کھینچ لائیں گے، تو جب یہ صحیح طریقے سے صحیفہ نہیں رہے گا اس کے اندر رد و بدل کر کے پھر دیہات میں پہنچا دیں گے، اسی کے مطابق وہ قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ میرے عزیز اور دوستو، اس وقت علماء کرام نے، اہل علم حضرات نے ان پادریوں کو سمجھایا اور ان ایسی نسلوں کو سامنے لا کر کہا آپ ہر طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں قرآن کی بدلنے کی، لیکن اللہ نے حفاظت کا خود وعدہ لیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے نونہال قرآن کریم پڑھنے والے جو ایک بیٹھک کے اندر، ایک رات کے اندر مکمل قرآن کریم پڑھنے والے اللہ کی طرف سے پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ ان صحیفوں کو مٹا سکتے ہیں لیکن ان کے سینوں سے اس قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیز اور بزرگوں، بات طویل ہو رہی ہے، عرض کرنا یہ ہے کہ قرآن ہم سب کے لیے رہبر ہے، یہ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن سے اگر محبت ہوگی، حدیث پاک پڑھی میں نے، اور اس قرآن سے محبت کے ساتھ ان قرآن کو پڑھنے والوں سے محبت ہوگی، ان قرآن کریم کو پڑھانے والوں سے محبت ہوگی، اللہ اس کے سلے میں ہم سب کے لیے بھی محبت کا پروانہ نصیب فرما دیں گے۔ حامل القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حامل القرآن حامل رعیت الاسلام، قرآن کریم کو اٹھانے والے، قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے، حفظ کرنے والے، حامل رعیت الاسلام، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں۔ من اکرمہ فقد اکرم اللہ، فرمایا جمعہ فقد اکرم اللہ، فرمایا
जो इनका इकराम करेगा, जो इनकी इज्जत करेगा, जो इनका एहतराम करेगा, जो इनके साथ में अच्छे सुलूक के साथ पेश आएगा, इन पर हर तरीके की अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है और इन पर खर्च करेगा, इन मदारिसों का ध्यान रखेगा, इन दीन के हालात का ध्यान रखेगा, फक़द अकरमहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसका इकराम करने वाले हैं। अल्लाह माहू फक़द अकरमल्लाह, फरमाया जो इनका इकराम करेगा, जो इनकी इज्जत करेगा, जो इनका एहतराम करेगा, जो इनके साथ में अच्छे सुलूक के साथ पेश आएगा, इन पर हर तरीके की अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है और इन पर खर्च करेगा, इन मदारिसों का ध्यान रखेगा, इन दीन के हालात का ध्यान रखेगा, फक़द अकरमहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसका इकराम करने वाले हैं। अल्लाह जो इनका इकराम करेगा, जो इनकी इज्जत करेगा, जो इनका एहतराम करेगा, जो इनके साथ में अच्छे सुलूक के साथ पेश आएगा, इन पर हर तरीके की अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है और इन पर खर्च करेगा, इन मदारिसों का ध्यान रखेगा, इन दीन के हालात का ध्यान रखेगा, फक़द अकरमहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उसका इकराम करने वाले हैं। अल्लाह उसके नाम को बुलंद करने वाले हैं, अल्लाह उसके इनाम को बढ़ाने वाले हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन अहानहु फ़अलैहि लानतुल्लाह, और जो इन मदारिसों से तौहीन इहानत करता है, इनको हसद की निगाहों से देखता है, ये कुरान करीम पढ़ने वाले मासूम बच्चे जो सुबह को 4 बजे उठकर सारी दुनिया सोती है, सारी दुनिया सोती है, सारी मखलूकात सोती है, उस वक्त उठकर इस कलामुल्लाह को अपनी जबान पर लत्फुल लिसान देते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और उस वक्त के अंदर अपने कुरान, अल्लाह के कुरान को अपने सीने के अंदर महफूज करते हैं। बावजू होकर सारी दुनिया सो रही है और ये अल्लाह को याद कर रहे हैं। फरमाया उनसे अगर हसद करने वाला है, अगर उनसे बुग़्ज़ रखने वाला है और ये कहता है ये मदारिसों की पढ़ाई क्या पढ़ाई है, ये मदारिसों का तरीका क्या तरीका है, सिर्फ गैरों के तमद्दुन और तरीके को इख्तियार करके गैरों के तरीकों पर अपनी जिंदगी को बनाकर अगर वो इहानत करता है, अगर उनसे हसद रखता है, फ़अलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत उन लोगों पर बरसती है, अल्लाह का गज़ब उन लोगों पर बरसता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, अल्लाह इस कुरान करीम की तुफैल से हर नस्ल पर रहमतें बरसाता है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। और इस कलाम पाक को जितनी मोहब्बत से, जितने अकीदत से हम इकराम करेंगे, अदब करेंगे और इनके पढ़ने वालों को हम अदब से देखेंगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के लिए भी इकराम का तोहफा अता फरमाए। इसलिए अजीजों दोस्तों, काफी देर से आप लोग बैठे हैं और काफी वक्त भी हो चुका है, तो तमाम हज़रात थक भी गए हैं, बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि वक्त के तकाजे के मुताबिक हमें दुआओं का अमल करके और अपनी मजलिस को ख़त्म करना है। मुफ्ती साहब दुआ करना है। अल्लाह